حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. اور اب میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. اس میں قرآن پاک کی دو سورہ ہیں اور دو ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالتا ہے، آپ کی ہر حاجات کو پوری کرتا ہے. حاجات ہمیشہ جائز ہی ہوتی ہیں، ناجائز تو خیر کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناجائز کو نہیں پورا کرتی، وہ تو صرف جائز ہی ہوتا. اور یہ بہت ہی پیارا قسم کا وظیفہ جو کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اتنی خوشی، اتنا رزق، اتنا بھرپور قسم کا لوگوں کا تعاون ملے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا. اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد یہ جو آپ کہتے ہیں نا رزق میں تنگی آ گئی، یہ آ گئی، ایک تو آپ کے اس سے جان چھوٹ جائے گی. پھر میں نے کہا تھا بچوں کے اور بچوں کے رشتوں کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا یہ وظیفہ کرنے سے وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد آج کل آپ کو پتہ ہے جس دور جا رہا ہے، جابس تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں، لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان شاء اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی جاب مل جائے گی. بات وہی آتی ہے کہ وظیفے کو یقین سے کیا جائے. اب اگر کوئی دیکھتا ہے کوئی کاروبار آپ کر رہا ہے اور اس میں اس کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو میں اس کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ بھائی آپ کو یہ اب جو وظیفہ بتانے لگوں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کا یہ نقصان ہو رہا ہے نا یہ فائدے میں بدلے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آج کل لوگ مختلف قسم کے، آپ کو پتہ ہے بے شمار قسم کی ٹینشن ہے، بے شمار قسم کی پرابلمس ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ وظیفہ ایسا ہے جس کو کرنے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کافی حد تک ریلیکس ہو جائیں گے اور ان چیزوں سے باہر آ جائیں گے. اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چاہوں گا کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو کوشش کریں، یہ وظیفہ بڑا ہی سینسٹیو قسم کا ہے، تو تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز کوئی بھی جو گھر میں اویلیبل ہو وہ اپنے سامنے رکھ لیں. اب وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں. اب آپ نے پہلے تو 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 دفعہ اگر پہلے پڑھنا ہے تو آخر میں بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے 5 بار. اب یہ بڑی لمبی سورہ ہے، 22ویں پارے میں سے یہ شروع ہوتی ہے اور 23 میں جا کے شروع میں ختم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے 2 نام صفاتی نام جو ہے، اب میں کہتا ہوں اس کو ہم کمبینیشن بناتے ہیں تاکہ کچھ کہتے ہیں نا جی یہ وظیفہ وزنی ہو گیا، اس کی اجازت لینی ہے، یہ تو اس لیے حضوری بیٹھک جب بناتی ہے تو وہ جب ایک وظیفہ بناتی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم 7 صفاتی نام یوز کر لیتے ہیں تاکہ ہر بندہ اس کو پڑھ سکے. چاہے حضوری بیٹھک کے وظائف آپ ایک ٹائم پہ 10 بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سارے بیلنس قسم کے ہیں. اب وہ کیا نام ہے؟ یا اللہ اور یا جبار، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں. اب جب میں نے یہ وظیفہ بتایا تو کئی لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ وظیفہ تو بتا دیا حضوری بیٹھک نے، لیکن اب سورہ یاسین کو انہوں نے کہا 3 دفعہ پڑھنا ہے، یہ تو بڑی لمبی ہے. تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جب اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے اور اس کے بعد اتنا ٹائم نہ ہو تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی پھر آپ سورہ یاسین کی آخری 2 آیت پڑھ لو. اگر آپ نے پوری نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نہیں ہے، تو کم از کم آخری 2 آیت لازمی پڑھ لیں. پوری کی جگہ آخری 2 پڑھ لیں، اس میں جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی کارآمد قسم کا وظیفہ ہے جنہوں نے اپنا نیا نیا کوئی کاروبار سیٹ اپ شروع کرنا ہو. تو ان کو میں کہوں گا بھائی آپ نے تو یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور 11 دن تک کرنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا کاروبار جو بھی آپ پروگرام بنا رہے ہیں، یہ جو بھی آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیسے برکت ڈالتے ہیں. اب یہ جو وظیفہ تھا آپ کو میں نے آپ کو جو چیز بتائی، اب جب یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو وہی جو میٹھی چیز جو بھی آپ گھر میں اویلیبل ہے، کچھ نہیں اویلیبل تو کم چینی تو ہوتی ہے نا، تو دم کر کے تو گھر میں جو جتنے ہیں اشخاص تھوڑی تھوڑی ایک بشے کے چٹکی کھا لیں. وظیفہ ایک دفعہ پھر آپ کو رپیٹ کر دوں.
کہ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پہلے بھی اور آخر میں بھی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے 5 بار۔ اور میں نے کہا کہ اگر کسی کو پاس ٹائم نہ ہو اور وہ دیکھے کہ یہ بہت لینتھی ہو جائے گی سورہ، تو وہ کم از کم اس کی پھر آخری 2 آیت پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 5 بار۔ سورہ اخلاص کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، وہ آپ میرا وظیفہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا سورہ اخلاص میں کیا کیا چھپا ہوا ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ یعنی کہ یہ سورہ اخلاص وہ چیز ہے، میں نے اس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کوئی بندہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو میں تو کہوں گا کہ وہ قرآن پاک لازمی پڑھے، لیکن جب تک وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتا کم از کم سورہ اخلاص پڑھ لے، تاکہ جب وہ اس کو ایک خاص تعداد میں پڑھے گا تو سمجھو اس نے پورا قرآن پاک پڑھ دیا۔ اگر وہ ایک آیت صرف ایک آیت ہی پڑھتا ہے تو 1/3 قرآن سمجھو اس نے پڑھ لیا۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ آپ جو میں نے وظیفہ اس کو ذرا غور سے آپ پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو اس کا اور زیادہ آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ کو پتہ لگے گا۔ تیسرا میں نے بتایا تھا یا اللہ اور یا جبارو۔ اب یہ آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں 100 مرتبہ، اور وقت وہی ہے عصر کی نماز کے بعد۔ اب یہ جو وظیفہ تھا یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تاکہ حضوری بیٹھک کی طرف سے بتایا تاکہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ جتنی جلد از جلد آپ ان سے نکلیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو لازمی کریں گے، کیونکہ سورہ یاسین کو آپ پتہ ہے یہ تو قرآن پاک کا دل ہے، اور دل سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر دل دھڑک رہا ہے تو بندہ زندہ ہے، دل بند ہوا تو بندہ بند۔ تو اس لیے آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو وظیفہ کتنا پاورفل قسم کا وظیفہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ کہنا بولو وہی ہے۔